بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزمائشی ٹیسٹ سیریز کا 15واں حصہ آج ہمارے پاس موجود ہے۔ سوال نمبر 66۔ جب وہ جمال دل فروز، صورت مہر نیم روز، آپ ہی ہو نظارہ سوز، پردے میں منہ چھپائے کیوں؟ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ اس شعر میں صنعت ترسو استعمال کی گئی ہے۔ اگلا سوال ہے، دنیا میں ہے خزانہ لڑائی کا گھر صدا، از روئے غور گنج کو الٹو تو جنگ ہو۔ اس شعر میں صنعت استعمال ہوئی ہے۔ اس شعر میں صنعت قلب استعمال ہوئی ہے۔ صنعت قلب وہ ہوتی ہے جب شاعر شاعری میں ایسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے جن کو الٹو تو کوئی بامعنی لفظ بنتا ہے، جیسے اس شعر میں ہے گنج، اگر اس کو الٹو تو جنگ بامعنی لفظ بنتا ہے۔ سوال نمبر 68۔ تیرے رخسار و قد و چشم کے ہیں عاشق زار، گل جدا سرو جدا نرگس بیمار جدا۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ اس شعر میں صنعت لف و نشر استعمال ہوئی ہے۔ صنعت لف و نشر وہ ہوتی ہے شاعر پہلے مصرعے میں جو چیز بیان کرتا ہے دوسرے مصرعے میں اس کی تفصیل بیان کرتا ہے، جیسے تیرے رخسار و قد و چشم کے ہیں عاشق زار۔ تیرے رخسار کو پھر اس نے گل جدا گل کہا، اور پھر قد کو سرو، اور جو آنکھیں ہیں چشم اس کو نرگس سے بیمار کہا ہے۔ اس طرح یہ صنعت لف و نشر بنتی ہے۔ اگلا سوال، تو میرے حال سے غافل ہے پر اے غفلت کیش، تیرے انداز تغافل نہیں غفلت والے۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ اس شعر میں صنعت اشتقاق کا استعمال کیا گیا ہے۔ صنعت اشتقاق وہ ہوتی ہے جس میں شاعر ایسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے جن کا مصدر ایک ہی ہوتا ہے، جیسے اس شعر میں غافل، غفلت اور تغافل جیسے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 70۔ ذیل میں سے کون سی صنعت ثناء لفظی کی قسم ہے؟ یہ ہے صنعت تجنیس۔ صنعت تجنیس میں ایک جیسے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے جو دیکھنے اور لکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ایک شام قرۃ العین حیدر کا پہلا افسانہ ہے جو انہوں نے 13 سال کی عمر میں شائع کرایا۔ یہ افسانہ انہوں نے کس فرزی نام سے شائع کرایا تھا؟ یہ فرزی نام لالا رخ کے نام سے شائع کروایا تھا اور اس وقت ان کی عمر 13 سال تھی۔ سوال نمبر 72۔ ان میں سے کون سا لفظ مذکر ہے؟ لفظ میل جو ہے مذکر ہے۔ سوال نمبر 73۔ جس جا ہجوم و بلبل و گل سے جگہ نہ تھی، وہاں ہائے ایک برگ نہیں ایک پر نہیں۔ اس شعر میں صنعت استعمال ہوئی ہے مجاز مرسل۔ اگلا سوال ہے، علامہ اقبال کی مشہور نظم بچے کی دعا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، کس شاعر شاعرہ کی نظم؟ یہ چارلز ہیمن سے ماخوذ ہے۔ یہ ہے میتھڈ ایڈورڈز کے۔ سوال نمبر 75۔ علامہ اقبال کی زندگی میں ان کے حالات زندگی کے بارے میں ایک کتاب اقبال شائع ہوئی، اس کا مصنف کون تھا؟ اقبال جو کتاب شائع ہوئی تھی اس کے مصنف ہیں احمد دین۔ اگلا سوال ہے، غزل اردو شاعری کی آب روح ہے، کس کا قول ہے؟ یہ قول ہے رشید احمد صدیقی کا۔ اگلا سوال، ناولٹ ایک نثری صنف ہے جو ایسی کہانی کو کہا جاتا ہے جو ناول سے چھوٹی اور افسانہ سے بڑی ہوتی ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کی کس کتاب کو ناولٹ کہا جا سکتا ہے؟ بعض محققین کے مطابق اردو کا پہلا ناولٹ بھی یہی ہے، وہ ہے ایامی۔ اگلا سوال، ذیل میں سے کس شاعر شاعرہ نے جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھارت میں پناہ لی؟ وہ شاعرہ تھیں فہمیدہ ریاض۔ اگلا سوال، ادبی مجلہ
ماہنامہ شب خون کے مدیر کون تھے؟ اس کے مدیر تھے شمس الرحمن فاروقی۔ اگلا سوال ہے سہ ماہی صحیفہ مجلس ترقی ادب لاہور سے جاری کیا جاتا ہے۔ اس کے موجودہ مدیر افضل حق قرشی ہیں۔ اس کا آغاز جون 1957 میں ہوا۔ بانی مدیر کا نام بتائیں۔ اس کے بانی مدیر تھے سید عابد علی عابد۔ سہ ماہی جو مجلہ ہے صحیفہ مجلس ترقی ادب لاہور سے جاری کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 81، اردو کا پہلا اخبار جامع جہان نما 1822 عیسوی میں کلکتہ سے شائع ہوتا تھا۔ یہ تھا ہفت روزہ۔ اگلا سوال، امیر خسرو کی خالق باری، اس کی صنف ہے لغت۔ اگلا سوال، آیات وجدانی کس کا شعری مجموعہ ہے؟ آیات وجدانی شعری مجموعہ ہے یاس یگانہ چنگیزی کا۔ سوال نمبر 84، محمد قلی قطب شاہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے۔ اس کے کلیات میں 50,000 اشعار ہیں۔ قلی قطب شاہ کی کلیات ڈاکٹر محی الدین قادری زور نے مرتب کی۔ قلی قطب شاہ نے اپنی شاعری میں کل کتنے تخلص استعمال کیے ہیں؟ قلی قطب شاہ نے 17 تخلص کا استعمال کیا ہے۔ ان کا دیوان کلیات مرتب کیا تھا محی الدین قادری زور نے، اور کلیات میں 50,000 اشعار ہیں۔ سوال نمبر 85، ہو بہو کھینچے گا لیکن عشق کی تصویر کون؟ اٹھ گیا ناو کے فگن مارے گا دل پہ تیر کون؟ یہ شعر کس کا ہے اور کس بارے میں ہے؟ یہ شعر ہے اقبال کا اور ان کے استاد داغ کے بارے میں ہے۔ اگلا سوال، شاہاں کے کحل جواہر تھی خاک پا جن کی، انہی کی آنکھوں میں پھرتی سلائیاں دیکھیں۔ میر تقی میر کا یہ شعر کس مغل بادشاہ کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر کر اسے اندھا کر دینے کا واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ یہ اشارہ کرتا ہے احمد شاہ بہادر کی طرف، اور یہ شعر ہے میر تقی میر کا۔ اگلا سوال، بانگ درا کی ایک نظم غلام قادر روہیلہ کا پہلا شعر ہے۔ روہیلہ کس قدر ظالم جفاجو کینہ پرور، نکالیں شاہ تیموری کی آنکھیں نوک خنجر سے۔ غلام قادر روہیلہ نے کس تیموری مغل بادشاہ کی آنکھیں خنجر کی نوک سے نکالی تھیں؟ یہ نکالی تھیں شاہ عالم ثانی کی۔ غلام قادر روہیلہ نے آنکھیں نکالی تھیں شاہ عالم ثانی کی۔ اگلا سوال ہے، ایک باپ بکاؤ ہے افسانہ راجندر سنگھ بیدی کا ہے۔ اگلا سوال، محمد حسین آزاد نے آب حیات پر نظر ثانی و اضافہ کے بعد اس کا دوسرا ایڈیشن کب شائع کروایا؟ یہ شائع کروایا تھا 1883 میں۔ پہلا ایڈیشن 1880 میں، دوسرا ایڈیشن 1883 میں، جس میں مومن کا ذکر کیا گیا تھا۔ اگلا سوال، محمد حسین آزاد نے آب حیات کو 5 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنے استاد ذوق کو کس دور میں رکھا ہے؟ انہوں نے اپنے استاد ذوق کو 5ویں دور میں رکھا ہے۔ اگلا سوال، ولندیزی گفتگو سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے ڈینگے مارنا یا ڈینگ کی گفتگو۔ اگلا سوال، گلابی اردو سے مراد ایسی اردو ہے جس میں اردو اور پنجابی الفاظ ملے جلے ہوتے ہیں۔ اس طرز کا موجد کون ہے؟ گلابی اردو کے موجد ہیں ملا رموزی۔ اگلا سوال، ہم بھی ہیں پانچوں سواروں میں ضرب المثل کا مفہوم کیا ہے؟ ہم بھی ہیں 5 سواروں میں، اس کا مفہوم ہے چھوٹا ہو کر اپنے آپ کو بڑوں میں شمار کرنا۔ اگلا سوال، ہڈیاں چچوڑنا محاورے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے باندھے ہوئے مضمون کو دوبارہ باندھنا۔ سوال نمبر 95، گلبہ احزاں کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہیں غم کدہ۔ اگلا سوال،
تلوے گرم کرنا سے مراد ہے رشوت دینا۔ اگلا سوال ہے جنگل کا تیتر سے کون مراد ہوتا ہے؟ جنگل کا تیتر سے مراد ہوتا ہے بزدل آدمی۔ دعوت شیراز سے کیا مراد ہے؟ دعوت شیراز سے مراد ہے سادہ کھانا۔ دعوت سمرقند سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے ایک دن پرتکلف دعوت، دوسرے دن فاقہ۔ آخری سوال ہمارے پاس موجود ہے ضرب المثل نکارے باز دمامے بج گئے، اس سے مراد ہے دھوم مچ گئی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔